پاکستانی معیشت کے پہلے تو گیپس ذرا بتائیں ہمیں، چونکہ آپ ظاہر ہے پاکستان اکنامک فورم کی صدارت کرتے ہیں، سب سے بڑے کیا مسائل ہیں ایسے جو پاکستان کو معاشی فرنٹ پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، and then we'll go to solutions۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو سب سے اس وقت جو پچھلے کچھ عرصے سے جو اصل مسئلہ ہمارا بنا ہوا وہ ہمارا بیلنس پیمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے جی، کہ ہمارے پاس جو ہے ہماری جو ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، ہماری امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارا جو گیپ پڑتا ہے، ایک ہوتا ہے بیلنس آف ٹریڈ جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اوور آل آپ کی کیا پیمنٹس کی سچویشن ہے جس میں ہماری ریمیٹنسز بھی آتی ہیں۔ تو وہ جو ہماری ریمیٹنس آتی ہے اور ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہوتی ہیں جس میں ہماری امپورٹ بھی ہوتی ہے پلس ہم نے جو ڈیٹ ری سروسنگ کرنی ہوتی ہے وہ اس میں پوری نہیں ہوتی، تو وہ اس میں فرق رہ جاتا ہے، تقریباً 8 سے 10 ارب روپے کا فرق آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا رہا وہ یہ ہوتا رہا یہ کہ آپ کی جو ڈیٹ ری سروسنگ ہے وہ اصل میں زیادہ گیپ اس کی وجہ سے آپ کا 8-10 ارب روپے کا آتا ہے، کیونکہ وہ 8-10 ارب ڈالر کا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک لون مل جاتا تھا اور آپ پچھلا لون ری پے کر دیتے تھے، اور اسی چکر میں پھنسے رہتے تھے۔ وہ چلتا رہتا تھا، لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک آپ کا جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ آپ کے محفوظ رہتے تھے، تو آپ کا کام چلتا رہتا تھا۔ اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لون کی ری پیمنٹس تو کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری جو ہمیں مل جاتا تھا کہ دوسرا لون مل جاتا تھا کچھ آئی ایم ایف سے، کچھ ہمیں کنسورشیم، وہ آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آپ کے جو ریزروز ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں، اس کا ریزرو آنے کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی آپ اپنے امپورٹ پہ پابندی بھی بڑی لگا رکھے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ کی روپی کی جو سچویشن ہے وہ بھی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے، کچھ اس میں ہمارا بہت زیادہ اپنا بھی بہت قصور ہے، یہ ساری جو چیزیں جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، تو وہ اس امیجیٹلی آپ کا جو مسئلہ ہے، بلکہ پچھلے 2-3 سال سے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بیسیکلی وہ ڈالر اراؤنڈ ہی گھوم رہا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کے اراؤنڈ۔ ادروائز لوکل جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ٹیکسز ہے تو آپ کی ٹیکسز کی ریکوری جو ہے اگر آپ اس کو 2013 سے لے کے اور 2018 تک جو آپ کا پچھلی گورنمنٹ کا پیریڈ تھا اس میں بھی تقریباً 20% ایگریگیٹ تھی، اس کے بعد جو آپ کا پی ٹی آئی کا وہ آیا اس میں بھی وہ معقول تھی، کوئی ایسی بری نہیں تھی، ابھی بھی آپ کی تقریباً کوئی شاید اس سال بھی 16-17%۔ اچھا، پی ٹی آئی دور میں تو وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے ریکارڈ ریکوری کی ہے ٹیکس کی اور ٹیکس کلیکشن ہماری بڑی امپروو کر گئی ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا بات تھی، اگر ایک آدھ سال میں تو ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے جو آخری سال تھا، لیکن جو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو اس میں تو بلکہ جو فرسٹ ایئر تھا اس میں تو میرا خیال ہے اس میں کم تھی، تو ایگریگیٹ ملا کے تو شاید 18-19 میں اتنی نہیں تھی، میرا خیال ہے 21 سے 22 کے درمیان 21-22 میں پرفارمنس اچھی تھی جب آپ کا 6% گروتھ ریٹ بھی آیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہمیں ساتھ ساتھ ہمایوں صاحب جوائن کر رہے ہیں جی، مہتاب حیدر صاحب جو کہ پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ہیں۔ مہتاب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ایف کی کیا خیر خبر ہے؟ کوئی اگلے بجٹ میں عوام کو کوئی بریدنگ سپیس ملنے کا امکان ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ مہنگائی کی چکی میں پسنے کے لیے تیار ہو جائیں لوگ؟ جی تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی آپ کی۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو پاکستان کا بجٹ ہے اگر اس کو میں اس طرح سے ڈسکرائب کروں تو ایکسپینڈیچر سائڈ جو ہے وہ 3 ڈیز کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان پہ سود اور پرنسپل کی اماؤنٹ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈیفینس ہے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے لاسٹ پرائرٹی رہی ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم ہے۔ ابھی میں جب آپ کو جوائن کر رہا تھا تو ریونیو موبلائزیشن کی بات ہو رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایبسلوٹ نمبرز دیکھنے کے بجائے ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ دیکھنی چاہیے، اور پچھلے 20 سال میں اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو وہ 8 سے 10% کے درمیان کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ پروڈیوسر صاحب، آپ اگر مہتاب صاحب کو کال دوبارہ سے کنیکٹ کریں، کچھ آواز کا ایشو آ رہا ہے، آپ دوبارہ سے کال کریں ہمیں، تب تک ہمایوں صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم دوبارہ سے۔ آئی ایم ایف کا بہت چرچا رہتا ہے، ہر حکومت
اپنا ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پر بھی اس کو بڑا لیتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے کشکول کو توڑ دیں گے جو لے کر پچھلے گئے تھے اور ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس. دو چیزیں، ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ جانا اس کو کوئی سیاسی رنگ دینا درست ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آخر پاکستان کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ہم گن چکر سے نکلتے ہی نہیں، ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹ سولوشنز ہیں کہ جن پہ جا کے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ سکتی ہے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یہ آئی ایم ایف کو جانا ہمارے شاید مجبوری اس طرح بن چکی ہے کہ آئی ایم ایف کا پورا ایک یہاں پر ایک نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر ہے. وہ نیٹ ورک آپ کی بیوروکریسی کے اندر بھی ہے، وہ آپ کی ماہرین معاشیات کے اندر بھی ہے. اگر آپ بہت سے، میں آپ کو نام نہیں لوں گا لیکن آپ اپنے طور پہ ایکسپلور کر سکتی ہیں، جرنلسٹ ہیں آپ، کہ کتنے یہاں پر پاکستان میں جو ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں اور ان کی کنسلٹنسی کرتے ہیں، اور کتنے وہ ان کی پینشن کے اوپر ہیں ان کے. تو آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے نام ملیں گے کہ میں آپ حیران رہ جائیں گی. اور وہ آئیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر، گورنمنٹ میں ان کو وہ کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. دنیا کے کون سا ملک، مجھے ایک دنیا کا آپ دکھا دیں جس نے آئی ایم ایف سے لون لے کے ترقی کی ہو؟ البتہ تباہی پھرتی ہے. اگر آپ کو جو آئی ایم ایف جب 2018 میں جب یہ سٹارٹ ہوا ہے، جب یہ نئی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے ان کو یہ بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو اس وقت آپ کا صرف اور صرف ایشو جو تھا وہ صرف ایک آ رہا تھا. وہ ایشو یہی تھا، میں نے جو آپ کو بتایا، بیلنس آف پیمنٹ کا کچھ فرق تھا. اس کو آپ کے لیے جو حل تھا، اس کا حل صرف ایک تھا. حل یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے ایسے انسینٹیو دیں کہ جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. ریمیٹنسز میں آپ ایسے اقدامات کریں کہ ریمیٹنسز بڑھے، مطلب فیسیلیٹیٹ کریں، ہونڈی بزنس کے اوپر کرب کریں. اور پلس جو غیر ضروری امپورٹ ہے، پرٹیکولرلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز پاکستان میں بنتی ہے وہ امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ بات آج کل آپ کر رہے ہیں، یہ کچھ آج کل آپ یہ لوگ کر رہے ہیں، امپورٹ میں پابندی کر رہے ہیں. یہ کام اگر 2018 میں جب پچھلی حکومت آئی یہ کام شروع کر دیتی تو یہ آپ کو 2-3-4 ارب ڈالر کا آپ کا جو گیپ آتا تھا وہ آپ بڑی آسانی سے میٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا مہتاب صاحب کا وہ درست ہو گیا کنیکشن، تو واپس ان کی طرف چلتے ہیں. then I'll come back to you. مہتاب صاحب، یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی امپورٹس پہ ہی زیادہ ریلائنس تھی، اور اس سے پچھلی ہمیشہ سے رہی پاکستان میں امپورٹ بیسڈ اکانومی. لیکن پچھلی حکومت میں ایکسپورٹ جو تھی، ایکسپورٹس کا فگر بڑا زبردست بھی تھا. تو یہ بتائیے کہ ابھی ظاہر ہے وہ فگر ڈراپ بھی کر گیا، کچھ اوورسیز پاکستانیز ناراض بھی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دیا گیا ان کو، تو وہ لیفٹ آؤٹ بھی فیل کر رہے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے اور کیا آبزرویشن ہے؟ کس طرح سے ہم اس ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ریئلٹیز ہیں اگر ان پہ بات کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں، آپ 25 بلین ڈالرز کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 75 سالوں میں ہم نے 25 بلین ڈالرز کو میکسیمم ٹچ کی ہے. اور پی ٹی آئی کے آخری جو پیریڈ تھا، سال تھا، اس میں 25 بلین ڈالرز کو ٹچ کرنے کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بنیادی طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو کوئی 570 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو 2 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس بڑھی. تو جتنی سبسڈی ان کی بڑھائی گئی اتنی جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھ گئی. دیکھیں، بنیادی طور پہ جب تک ہم کمپٹیٹو نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا انرجی سیکٹر میں آپ کی بجلی کا جو نظام ہے جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا. بجلی کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے مہتاب صاحب؟ دیکھیں نا، بجلی کا نظام ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ اس پورے سسٹم کو ان بنڈل کرنے کی کوشش کی. ان بنڈل کرنے کے نتیجے میں آپ نے آدھے سسٹم کو ان بنڈل کر دیا اور اس کی جگہ پہ ڈسکوز جو ہے وہ بنا دی. نظام یہ تھا کہ آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرتے، لیکن آپ نے اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا. اب آدھا تیتر ہے آدھا پیر ہے. یہ سسٹم کبھی بھی نہیں چل سکتا. یا تو اس کو واپس وابڈا کے اوپر لے کر جائیں یا اس کو پرائیویٹائز کریں. اور پرائیویٹائز کرنے کے نتیجے میں جتنی آپ کی چیزیں ہیں، مثلا میں ایک آنےسٹ جو ہے وہ طریقے سے بل ادا کرتا ہوں. مجھے بجلی پوری ملنی چاہیے، مجھے ایفیشینٹ بجلی ملنی چاہیے. مجھے کیوں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے
کہ کچھ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں یا وابدہ کا نظام ان کو چوری کروا رہا ہے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ نے میرے اوپر ڈال دی ہے۔ پچھلے سال کے دوران جو لاسٹ فائنینشیل ایئر تھا، 1600 ارب روپے کی سبسڈی دی آپ نے پاور سیکٹر کو۔ یہ پاور سیکٹر اس انداز میں نہیں چل سکتا، یہ کسی دن بیٹھ جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم آئی ایم ایف کو بلیم کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ حکومتیں ہیں جو ٹیکس کا نظام نہیں ٹھیک کرنا چاہتی، پاکستان کی اشرافیہ ہے جو ٹیکس دینا نہیں چاہتی، پاکستان کی اشرافیہ ہے جو یہاں کے، یہ عجیب سا ملک ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس آپ امیروں پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ہاں جی بالکل پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہوتا ہے۔ امیروں کے لیے ہم غریبوں سے ٹیکس لیں، امیروں پہ خرچ کریں، بلیم ہم آئی ایم ایف کو کرتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ بھی تو بات ہے نا مہتاب صاحب، آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں نا۔ نہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہر حکومت کی کابینہ میں وہی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے، جو اپنے اپنے کارٹلز کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے پھر؟ نہیں، اس کا حل یہ ہے نا، مجھے بتائیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بنایا آپ نے، اس کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے جتنے بھی اس کے فیصلے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے فیصلوں پہ اسٹے آرڈر ہے۔ اسٹے آرڈر کس نے دیا ہوا ہے؟ اس ملک کی جوڈیشری سے کوئی پوچھے نا۔ انہوں نے 5 سال سے اسٹے آرڈر پہ چلا رہے ہیں۔ کس بات پہ چلا رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ اربوں روپے کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسیژنز دیے ہوئے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے، کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، پچھلے 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیٹس کو ہے، اسٹیٹس کو باتیں کرنی آسان ہے، پریکٹیکلی کرنا مشکل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے کون سے ملک بہتری ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے کسی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا بھائی جان۔ آئی ایم ایف آئی سی یو کے اندر جب کوئی ہوتا ہے تو اس کی اکانومی کو سٹیبلائز کرتا ہے، اور آئی ایم ایف کی پرسکرپشن ہے وہ غلط ہے۔ وہ پرسکرپشن یہ ہے کہ وہ مریض کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مرض کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی سمٹمز ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ویسے ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے ٹھیک کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اس مرض سے نکل کے، آئی سی یو سے نکل کے آئیں اور اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جائیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ آئی سی یو سے نکلتے ہیں، اس کے بعد پھر تیاری کرتے ہیں کہ 6 مہینے 1 سال یا میکسیمم 2 سال کے بعد دوبارہ آئی سی یو میں چلے جائیں۔ تو ہمیں اپنے حکمرانوں کو زیادہ بلیم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پالیسی میکرز کو زیادہ بلیم کرنا چاہیے۔ صحیح، یہ تو بڑا آسان ہے پاکستان میں آئی ایم ایف کو بلیم کر دینا۔ آئی ایم ایف کو بلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں بھی ہمیں بالکل صحیح جی۔